کہ اس دنیا میں اگر یہ مانا جائے کہ انسان ایک دفعہ آیا ہے اور بس، تو اس میں بہت ساری الجھنیں پیدا ہو جائیں گی. اور اگر اس کی بجائے ہم یہ سمجھ لیں کہ خدا کی بادشاہی محدود نہیں ہے اور روح کی زندگی محدود نہیں ہے، بہت ہی ممکن ہے کہ انسانی روح بار بار آ چکی ہو اور بار بار اسے آنا ہو، تو تب مسائل ختم ہو جاتے ہیں. کون سے مسائل؟ مسائل کے نمونے آپ سن لیجیے. اگر آپ جزوی طور پر دیکھیں گے اور اسی زندگی کو دیکھیں گے اور اس کے سوا کسی چیز کی آپ امید نہ رکھیں اور خیال نہ رکھیں، تو کیا ہوگا؟ بہت سے مسائل پیدا ہوں گے. مثال کے طور پر یہ کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ مرکز ہدایت سے دور ہیں. ان کو کیا معلوم اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ہدایت کیا ہے، امام کیا ہے. وہ کفر کی تاریکیوں میں پیدا ہو گئے تو کیسے اس راہ کی تلاش کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال. دوسرا سوال، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ فطری طور پر بس غریب ہی پیدا ہو گئے. کچھ لوگ اندھے پیدا ہو گئے، جنم اندھے کہیے. کچھ لوگ شروع ہی سے بیمار ہیں. کچھ لوگ ایسے ممالک میں ہیں کہ بس وہاں پر مجبوری ہی مجبوری ہے اور غریبی ہی غریبی ہے. یہ کیوں ایسا ہے؟ اب وہ کس طرح اپنی طرف سے اور اپنی ذات سے کوشش کر کے خود کو بہتر کر سکتے ہیں؟ یہ سوالات ختم نہیں ہوتے ہیں جب تک یہ تصور نہ کیا جائے کہ خدا کی بادشاہی محدود نہیں ہے، روح کی زندگی محدود نہیں ہے، لامحدود زندگی ہے. اس لامحدود زندگی میں خدا اس کو بہت سے مواقع فراہم کر سکتا ہے. تو بات ختم ہو گئی. اور جس طرح کہا گیا کہ ایک دنیاوی مثال، یہ ایک سمجھ لے کہ ڈرامہ ہے. اس ڈرامہ کے لیے کچھ کو چھوٹے چھوٹے کام کرنا پڑے گا، کچھ کو بڑے بڑے کردار انجام دینے ہوں گے. کسی کو فقیر بننا پڑے گا، کسی کو بادشاہ بننا پڑے گا. اس سے ورائٹی کے بغیر وہ کردار، وہ کہانی مکمل نہیں ہوگا. تو اگر خدا کے وہاں اس دنیا کی تخلیق کا کوئی پروگرام ہوتا اور سب روحوں کو اس کانفرنس میں بلاتا اور خدا یہ اعلان فرماتا کہ کون ایسا ہے جو دنیا میں میری خاطر اور میرے لیے غریب کے دیش میں کام کرے، تو ہو سکتا ہے کہ ایسے میں بہت سی روحیں خدا کے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے غریبی کے دیش میں آنا پسند کرتی وغیرہ. تو دیکھا کہ کتنی بڑی گنجائش ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اس لیے پیر نے کہا کہ کسی چیز پر سوچنا ہے تو ہاف سرکل سے نہ سوچیں، پورے سرکل سے سوچیں کہ خدا کی بادشاہی اور روح کی زندگی لامحدود ہے. اس لامحدود زندگی میں انسان کی روح کے بہت سے روپ ہو سکتے ہیں، بہت سے لباسوں میں آ سکتا ہے. اس کے لیے اسماعیلی مذہب میں ایک روشن مثال اور نمونہ موجود ہے. نور امامت جو نور ہدایت ہے.
وہ بار بار لباس کو تبدیل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات۔ آپ سے میں دوستانہ انداز میں سوال کرتا ہوں، بیس کے لیے نہیں، کہ امام کی ہدایت آیا صرف اس کے قول میں ہے یا فعل میں بھی ہے؟ کیا امام کی ہدایت اس کے جنم میں ہمارے لیے نہیں ہے؟ اس کے جامہ تبدیل کرنے میں ہمارے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے؟ یا تو یہ بتائیے کہ امام کی ہدایت ہمارے لیے اس کے صرف ظاہری اور لفظی فرمان ہے، یا تو یہ قبول کریں کہ امام کی ہر بات میں، ہر چیز میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اگر آپ قائل ہوئے کہ امام کی ہر بات میں ہمارے لیے ہدایت ہے، تو اس کی پیدائش میں بھی ہمارے لیے ہدایت قرار پائے گی اور اس کی موت میں بھی ہمارے لیے ہدایت قرار پائے گی۔ اگر اس کو آپ قبول کرتے ہیں تو نتیجہ یوں نکلے گا کہ امام جو جامہ تبدیل کرتے ہیں، جامہ فارسی میں لباس کو کہتے ہیں اور کپڑے کو کہتے ہیں، اس لباس سے جسم ہی مراد ہے، تو جسم کو تبدیل کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی ایسا مستقبل میں اور ماضی میں کوئی ایسا قانون رہا ہوگا، وہ کہ ہم اس پر زور دے کر کہتے ہیں کہ روح ایک کل چیز ہے اور کل چیز اپنی اصل سے قطع ہو کر تو نہیں آ سکتی ہے، لیکن ایک سرے سے آتی ہے۔ جب ایک سرے سے روح آتی ہے تو اس کے لیے بہت ممکن ہے کہ بار بار آتی ہو۔ ما آمدنی استیمین سایہ ما، یہ صوفیوں میں سے جو نامور شخصیت ہے مولا روم کی، یہ ان کا قول ہے۔ ہم حقیقی معنوں میں کب آئیں؟ یہ جو ہم دکھائی دیتے ہیں ہماری اصل انا کا سایہ ہے، چھاؤں ہے، شیڈو ہے، تو اس شیڈو میں کوئی مرد ہوا تو کیا ہوا، کوئی عورت ہوئی تو کیا ہوا، کوئی فرق نہیں، یہ شیڈو ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں، مقرر عرض کرتا ہوں کہ حکیم پیر ناصر خسرو کے اس قول کے مطابق ہمیں کلی طور پر دیکھنا ہوگا، ہمیں عادی ہونا چاہیے کل کو دیکھنے کے، جز کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ جز سے مراد ہے کہ ایک ہی زندگی، اس دفعہ جو ہماری زندگی ہے اس کو محدود سمجھیں اور اس سے ہمارے مسائل کا بھی حل نہیں ہوگا، اور دنیا والوں کے لیے بھی ہم اس صورت میں منصف اور عادل نہیں کہلا سکتے۔ یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ بس مٹھی بھر اسماعیلی جو ہیں وہ بہشت میں چلے جائیں گے اور باقی سب ہمیشہ کے لیے واسل جہنم ہو جائیں گے؟ یہ بات نہیں ہے کہ بہشت میں داخل ہونے کے سب داخل ہونے کے بہت سے امکانات ہیں، اور جس کی کچھ مثالیں ہم نے بیان بھی کی ہیں اور وہ ان کی سفارش کی مثال تھی، لیکن بہرحال سبھی خدا کے بندے ہیں۔ کیا یہ نعوذ باللہ منہ خدا کی ناکامی نہیں ہوگی کہ اس نے جس ارادے سے انسانوں کو پیدا کیا تھا اس ارادے میں خدا کامیاب نہیں ہوا؟ نعوذ باللہ منہ۔ اور اگر خدا کو علم تھا کہ بہت سارے لوگ ابد الابد تک جہنم میں رہیں گے تو کیا اس نے ایسا کیا؟ کوئی ترخان ہے، کوئی اچھی کرسی بنانے کے ارادے سے کسی لکڑی کو کاٹتا ہے اور وہ اچھی کرسی نہیں بنتی ہے تو وہ مغموم ہو جاتا ہے، اس بات سے مغموم ہو جاتا ہے کہ اس کا ارادہ تھا کہ اچھی کرسی بنائے، لیکن اس کی بصیرت نے کام نہیں کیا، لکڑی کو اس نے نہیں پہچانا، یا کہ کاریگری میں نقص پیدا ہو گیا۔ تو کیا یہ اسی ترخان کی کمزوری نہیں ہے کہ کرسی نہیں بن پڑی؟
یہ راز کی بات ہے، اصل باتیں کچھ اور ہیں، اصل باتیں اسماعیلی مذہب میں ہیں، امام کے پاس ہیں۔ اس لیے یہ ایک اچھی تجویز ہے جو کہا گیا ہے کہ بہشت میں سب جائیں گے، کچھ تو اپنے عمل سے جائیں گے، معرفت سے جائیں گے اور بادشاہ کے طور پر جائیں گے، کچھ پبلک کو رعایا، انگریزی میں جسے سبجیکٹ کہتے ہیں، سبجیکٹ کے طور پر داخل ہو جائیں گے، تو بہرحال سبھی بہشت میں جائیں گے۔ اور دوزخ جسے کہا جاتا ہے وہ جہالت ہے، جہالت ایک عارضی چیز ہے، بہت کم وقت میں جہالت ختم ہو سکتی ہے اور علم ہی اس کو ختم کر سکتا ہے۔ تو یہ جہالت کوئی ابدی چیز نہیں ہے، اس جہالت سے چھٹکارا پانے کے لیے موت ہے۔ مانا جائے کہ ایک گدھا جو ہے اس میں کوئی روح ہے جو جہنم میں ہے، تو گدھا جو ہے وہ ہمیشہ زندہ تو نہیں رہے گا۔ خدا کی حکمت دیکھیے کہ ایک کتنی عمر ہوتی ہے گدھے کی یا کتے کی یا کسی اور جانور کی کہ جس میں کوئی روح ہے جو جاہل ہے، کیونکہ جہالت جو ہے انسانوں میں بھی ہے اور جانوروں میں بھی ہے کہ مرنے کے بعد اس روح کو چھٹکارا ایک طرح سے مل جاتا ہے اور خداوند احکم الحاکمین ہے، اس کے لیے کچھ بندوبست کرے گا۔ ہماری یہ امید ہونی چاہیے، یہ اسماعیلیوں کی فراخ دلی ہے، اور اس حدیث کو نہیں بھولنا چاہیے کہ تمام لوگ خدا کا کنبہ ہیں۔ کسی گھر کے سرپرست کو کنبے میں سے کسی فرد کو تکلیف ہو تو اس سرپرست کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی، فکر ہوگی یا نہیں ہوگی، غم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو خدا نے انتظام کیا ہوا ہے اور علم وہ خبر ہے، علم میں ہر بات روشن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک اسی سلسلے کی بہت اہم بات سنیں، عقل کلی اور نفس کلی کو حکماء نے جفت بسیط کہا، جو مرد اور عورت کی مثال پر ہیں۔ جفت بسیط، ایسی جفت جو پوری کائنات پر محیط اور حاوی ہے، اس میں سے عقل کلی کو آدم کا مرتبہ حاصل ہے تو مرد ہوا، اور نفس کلی کو ہوا کا مرتبہ حاصل ہے تو نفس کلی عورت کے مقام پر ہوا۔ اس لیے کہ پیر نے کتاب روشنائی نامہ میں عقل کلی کو آدم ایمانہ کہا ہے اور ہوا کو نفس کلی کو ہوا کہا۔ لیکن جب آپ روحانیت کی باریکیوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نفس کلی کا کیا مقام ہے۔ حالانکہ بہت سے حکماء سے نفس کلی کا مرتبہ پوشیدہ ہے، وہ تو وہی سمجھتے ہیں کہ عقل کلی کا مرتبہ حاصل اور نفس کلی کا مرتبہ اس سے فروغتر ہے، اس کے نیچے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ نفس کلی کا مقام بہت ہی اعلیٰ ہے اور آخری مقام ہے، یا یوں کہا جائے کہ اس مقام پر ایک ہی پیکری نور ہے، ایک ہی شخصیت کی مثال ہے اور وہ عادت ہے۔ ہم نے یہیں پر ایک گفتگو میں بہت اہم بات یہ کہی